السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل آغا فوڈ سیکریٹس میں۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جھٹ پٹ سی حلیم بنانے کی ریسیپی۔ یہ حلیم کی ریسیپی جو ہے ہم پیکٹ سے بنائیں گے۔ آج جو میں پیکٹ یوز کر رہی ہوں وہ شان کا ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے اس ریسیپی کو بھی شیئر کیا جائے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آدھا کپ کے قریب جو ہے دلیا لیا تھا، اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پتیلے میں، اور آدھا کپ کے قریب ہی میں نے چنے کی دال لی تھی۔ اچھا، یہ جو میں ریسیپی بتا رہی ہوں یہ آپ کو 2 سے 3 بندوں کے لیے انف ہے یہ ریسیپی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو زیادہ بنانا ہو تو پھر آپ اسی کوانٹٹی کو ڈبل کر دیجیے گا۔ اچھا، آدھا کپ چنے کی دال ڈال کر کے اور آدھا کپ دلیا ڈال کر کے آپ نے اس کو دھو کر کے بھگو دینا ہے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ اچھا، یہاں پر میں نے پین لیا، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً آدھے کپ کے قریب آئل ڈالا میں نے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر لہسن کوٹا ہوا ڈالا ہے۔ یہ ثابت لہسن ہے، تقریباً ہوں گے یہ 8 سے 9 پیسز ہوں گے لہسن کے۔ اس کو کوٹ کر کے آپ نے تیل کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو اب آپ نے یہاں پہ فرائی کرنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی۔ ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کرا ہے بیف کا گوشت۔ یہ ہوگا میرے پاس تقریباً آدھا کلو کے قریب، ٹھیک ہے۔ بیف کی کوانٹٹی آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ میں نے بیف میں بنایا ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو بکرے میں بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چکن چاہیں تو آپ چکن کے اندر بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہڈی پڑی ہو بڑی تو آپ اس پوائنٹ پر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر میں نے ایڈ کرا ہے شان کا حلیم کا پیکٹ کا مسالہ۔ یہ ہوگا تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس کے اندر ایڈ کرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل اسپون کے قریب، ہاف ٹی اسپون کے قریب میں نے اس کے اندر ہلدی ایڈ کری، اور 2 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس کے اندر حلیم کا مسالہ ایڈ کرا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہاف ٹی اسپون کے قریب ہی میں اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی، کیونکہ ان تینوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی یہاں پر بھنائی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھنائی کرتے وقت آپ نے اس کے اندر تقریباً 1 سے 2 ٹیبل اسپون کے قریب پانی بھی ایڈ کرنا ہے، تاکہ جو مسالہ ہے وہ لگے نہیں ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ پورے اچھے طریقے سے بھن چکا ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر کے میں نے اس کے اندر پیپریکا پاؤڈر ایڈ کرا ہے، یہ بھی ہوگا ہاف ٹی اسپون کے قریب، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے آپ کا جو مطلب حلیم کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے۔ یہاں پر ہمارا جو مسالہ ہے وہ پورے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے۔ چلیں جی، اب ہم نے جو گندم اور چنے کی دال بھگو کے رکھی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر تقریباً 1 لیٹر کے قریب پانی ایڈ کرا ہے۔ اب یہاں پر میں نے اس کو ڈھک کر کے تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا پکنے کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی ایسے ہی کریں گے، اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہو اس کو تو پھر آپ اس کو 25 سے 30 منٹ کے لیے کوکر میں چھوڑ دیجیے گا، لیکن میں اس کو پین میں بنا رہی ہوں آج۔ اچھا، دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے تقریباً 3 گھنٹے لگے، اور اس کی کنڈیشن کچھ اس طریقے سے ہو گئی ہے۔ چل اب یہاں پر آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ اس کو چمچ کی مدد سے گھوٹا لگانا چاہتے ہیں یا چاپر میں ڈالیں گے۔ میں اس کو چاپر میں ڈال کر کے اس کو چاپ کر لوں گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو اس کا اصل چیز ہے حلیم کا وہ ہوتی ہی اس کی گھٹائی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے اس کو چاپر کے اندر ڈال کر کے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے کرا ہے اس کو چاپ، اور اب اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی آئی ہے، اور یہ بہت ہی لیزدار حلیم بنا، اور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی گاڑھا بنا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ لوگوں کو اتنا گاڑھا نہیں چاہیے تو آپ اس کے اندر 1 کپ پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکا سکتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار کا، بہت ہی لذیذ تیار ہوا، اور آپ اس کی لیس چیک کریں، یہ بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھا تیار ہوا تھا یہ اس پوائنٹ پر آ کر کے ہمارا حلیم جو ہے وہ پورے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور سرونگ کے ٹائم پر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا پودینہ چھڑک دیجیے گا، ادرک جولین کٹی وہ ڈال دیجیے گا آپ اس کے اوپر، اور پیاز لال کر کے پیاز ایڈ کریے گا اوپر اس کے، اور جو اس کا آئل ہوتا ہے وہ ایڈ کریے گا، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آغا فوڈ سیکریٹس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔